بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جاوا آئی کے موجودہ صورتحال پر بات کریں گے۔ ایک طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جاوا آئی بھاگ چکی ہے، جاوا آئی اسکیم کر چکی ہے، جاوا آئی فراڈ کر چکی ہے، اور دوسری طرف خوشخبری اور اعلانات سامنے آ رہے ہیں۔ اعلانات میں سے چند اعلانات یہ ہیں: مبارک ہو، جاوا آئی پھر آ گئی۔ جاوا آئی کے بارے میں اہم خوشخبری: کمپنی کی طرف سے اعلان آ گیا، چھوٹے وڈرا پہلے ملیں گے۔ بگ اپ ڈیٹ، اسکیم نہیں ہوا ہے۔ جو اعلانات سامنے آ چکے ہیں اس میں سے یہ بھی ہیں کہ جاوا آئی نے بڑے پیشکشی کی ہے اور عید آفر کا اعلان کیا ہے جس میں اہم پیشکشیں شامل ہیں، اور جاوا آئی نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اب ہم پاکستان میں قانونی طور پر کام کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ابھی تک جاوا آئی جو پاکستان میں کام کر رہی تھی وہ غیر قانونی تھی۔ اب جاوا آئی کی طرف سے یہ اعلان سامنے آ چکا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ اب بینک کارڈ کے ذریعے، ایزی پیسہ کے ذریعے یا جاز کیش کے ذریعے وڈرا ہوگا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جاوا آئی میں انویسٹمنٹ کرنا شرعاً درست نہیں۔ اس پر کئی ویڈیوز ہیں، تفصیل کے ساتھ میں بات کر چکا ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ اور قانونی حوالے سے یہ ہے کہ قانوناً بھی جاوا آئی میں انویسٹمنٹ کرنا درست نہیں، اس لیے کہ جاوا آئی نہ تو ملک کے کسی ادارے کے ساتھ رجسٹر ہے اور نہ ہی ملک کے کسی ادارے نے جاوا آئی کو بزنس کے لیے NOC جاری کیا ہے۔ تو لہٰذا شرعاً اور قانوناً دونوں اعتبار سے جاوا آئی میں انویسٹمنٹ کرنا صحیح نہیں، درست نہیں۔ 3 مہینے قبل جب میں نے جاوا آئی کی شرعی حیثیت پر بات کی تھی، ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ جاوا آئی ایپ آپ کے ساتھ فراڈ کرے گی۔ اب ذرا سنیں، 3 ماہ قبل میں نے آپ کو خبردار کیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ فراڈ کرے گی۔ تو میرے نظر میں تو اس کی کوئی بھی جواز نہیں بنتا، کسی بھی حصے کا، کسی بھی پروگرام کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کئی سارے کمپنیاں آئی ہیں جو شروع میں لوگوں کو اس طرح پرکشش پیشکشیں کرتی ہیں۔ جب لوگوں کا اس کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، میلان زیادہ ہوتا ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو پھر زیادہ انویسٹمنٹ لوگ اس میں کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کا سرمایہ بھی اس میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اپنے طلباء اور دوستوں کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ اس کمپنی میں یا اسی طرح کسی اور کمپنی میں جو اس طرح پیشکش کرتی ہے آپ کو، اس کا حصہ نہ بنے۔ اب بات طے ہو چکی ہے، یہ حقیقت ہے، جاوا آئی ایپ نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے، اسکیم کر چکا ہے۔ لہٰذا آپ کے جتنے بھی پیسے ابھی تک جاوا آئی ایپ کے اکاؤنٹ میں ہیں تو وہ ڈوب چکے ہیں، وہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ ان کی طرف سے جتنے بھی پرکشش اعلانات سامنے آئیں ان پر کان نہیں دھرنا ہے۔ اب مزید انویسٹمنٹ اس میں نہ کریں۔ اب جاوا آج کی بات ہے کہ جاوا میں تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں، پیسہ جمع کر سکتے ہیں، لیکن وڈرا نہیں کر سکتے، آپ پیسے نہیں نکال سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عملاً آپ کے ساتھ فراڈ کر چکی ہیں، آپ لوٹ چکے ہیں، اور یہ دھوکے آپ اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک آپ کے دل میں لالچ اور حرص ہوگا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں لالچی لوگ ہوں گے تو دھوکہ بازوں کے کام چلتے رہیں گے۔ تو لہٰذا خدا را جاوا آئی نہ تو شرعاً درست ہے اور نہ قانوناً درست ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اسی طرح اور ایپس بھی آئیں گے،
آپ ان ایپس میں انویسٹمنٹ نہ کریں، سرمایہ کاری نہ کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح دھوکہ کریں گے جس طرح آج جاوا آئی ایپ نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یا اس سے پہلے آئیڈیا دھوکہ کر چکی ہے۔ جتنا بھی سرمایہ آپ کا جاوا آئی ایپ کے پاس ہے اس سے آپ صبر کریں، وہ اب آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ آئندہ کے لیے احتیاط کریں، اس طرح چیزوں میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ یہ آپ کو اسی طرح ایپس اور بھی آئیں گے، وہ آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يلدغ المؤمن من جحر الواحد المرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ لہٰذا آئندہ خیال کریں، آئندہ اس طرح چیزوں میں بغیر سوچے سمجھے کہ اپنے پیسوں کو انویسٹ مت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔